جو لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتے ہوں گے، قرآن ان کے گھر میں موجود ہیں، دو میں ہمیشہ سے کہا کرتا ہوں، دو تین مصحف موجود ہوتے ہیں، چار مصحف موجود ہیں گھر کے اندر، لیکن اٹھاتے نہیں ہیں، کھولتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ ہاں جب رخصتی ہوئی تھی تو امی نے جہیز میں جو ہے قرآن دیا تھا، اور اس وقت قرآن ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اچھا مہنگے قسم کا اور مہنگا ہدیہ کر کے جو ہے وہ لے کر آئے تھے، اچھی سی خوبصورت سی ریل بھی تھی، اچھا خوبصورت سا اس کا باکس بھی تھا، اچھا خوبصورت سا اس کا جزدان بھی تھا، اور اچھا غلاف بھی تھا، بہت خوبصورت، اس پر اچھا کام بھی ہوا تھا، سب کچھ ہوا تھا، لیکن اس کو کبھی اٹھا کر کھولا نہیں۔ چوما بہت ہے، آنکھوں سے لگایا بہت ہے، سر پر اٹھا کر رکھا بہت ہے، لیکن جو اصل مقصد تھا قرآن کا وہ اس پر غور نہ کیا۔ تو ناظرین کرام، یقیناً وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسی لیے علامہ اقبال رویا کرتے تھے کہ وہ پہلے جو لوگوں کو عزتیں ملی کیوں معزز بن گئے تھے؟ پہلے لوگوں کو عزتیں اسی لیے ملی کہ وہ قرآن سے ان کا رشتہ مضبوط تھا، اور آج مسلمان کیوں اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود ان کا رعب، دبدبہ اور معزز وہ عزت نہیں ہے؟ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تارک قرآن ہو گئے، انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ناظرین کرام، الحمدللہ میں ہرگز یہ نہیں کہا، مقصد یہ نہیں ہوا کرتا کہ سب نے ہی چھوڑ دیا، مطلب یہ ہے کہ اگر سبھی چھوڑ دیں گے تو پھر تو اللہ کی ناراضگی آ جائے گی۔ تو یقیناً جو ماشاءاللہ پڑھتے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں، سیکھتے ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن جو غلطیوں بھری زندگی گزار رہے ہیں اور کہتے ہیں اب نہیں سیکھ سکتے، اب عمر اتنی ہو گئی ہے، اب منہ میں دانت بھی نہیں ہے، اب پڑھنا بھی مشکل ہے، یقین جانیے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، بعض نے جوانی میں قرآن حفظ کیا، بعض نے بڑھاپے میں، اور پھر قرآن کریم دیکھ کر ہی نہیں پڑھنا جانتے تھے بلکہ حفظ کیا، حفظ القرآن کیا۔ تو آج بھی اگر مثال کے طور پر منہ میں دانت نہیں ہے، قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، بزرگ ہو چکے ہیں، لیکن سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگرچہ پھر بھی غلط پڑھتے ہیں۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، سیکھنے کے باوجود پھر غلطی کرتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے، پھر غلطی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو عام پڑھنے والوں سے زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ ایک شخص اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن ایک شخص توجہ کے ساتھ پڑھتا ہے، غور سے پڑھتا ہے، حرکت کو پھر دیکھیں بس اوقات کیا ہوتا ہے، استاد بتاتے ہیں کہ یہ پڑھو اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے، پھر بتاتے ہیں اس طرح نہیں، اس طریقے سے، تو کیا ہے وہ پھر بھی بیچارہ غلطی کرتا ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالی فرشتے کی ایک ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اب اس کے لیے نامہ اعمال میں اس کو درست کر کے لکھو، اس لیے کہ سبحان اللہ یہ قرآن کریم کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔